الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران ملت، دین میں بعض چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اہم باتیں، وہ اہم چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگیوں میں انتہائی غیر اہم بن جاتی ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں تو ایسی بہت سی باتیں ہمیں ملیں گی کہ کچھ چیزیں قرآن و حدیث کے اعتبار سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کے تعلق سے ہم غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہیں. یا تو ہم حقیقت حال کا علم نہیں رکھتے، یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے، یا پھر ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہو لیکن غفلت، لاپرواہی اور دین سے دوری کی جو عمومی فضا ہے اس کی وجہ سے ہم ان باتوں کو اہم نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر نیت کو درست رکھنا.
ہر نیک عمل کے اندر اپنی نیت صحیح رکھنا، یعنی خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھنا، اور کوئی دنیاوی غرض اور مقصد کو شامل نہ کرنا، جس کو ہم اخلاص نیت کہتے ہیں۔ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اللہ میں، اللہ کے یہاں، اللہ کے نبی کے یہاں۔ ہمارے جتنے نیک اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت اگر ہماری صحیح ہے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا اللہ کے یہاں۔ عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو، اگر میری نیت اس عمل کے اندر خدا کو خوش کرنے کی نہ ہو، بلکہ دوسرے اغراض اس کے اندر شامل ہو چکے ہوں، بھلے ہم زبان سے ان کا اظہار نہ کرتے ہو، دلوں کے اندر دوسری باتیں آ چکی ہوں، تو پھر وہ عمل ہمارا اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناکارہ، بے قیمت اور بالکل لا حاصل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی کتاب بخاری شریف جب سے وہ کتاب لکھی گئی اس وقت سے لے کر اب تک پوری دنیا کے مسلمان اور پوری امت مسلمہ اس کتاب کو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانتی۔ یہ اعزاز بخاری کے علاوہ قرآن پاک کے بعد کسی اور کتاب کو حاصل نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف میں حدیثیں جمع فرمائیں، یہ امام بخاری وہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں اپنی حدیثوں کو جمع کرنے کا اشارہ دیا۔ اور یہ امام بخاری اور ان کی کتاب بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ بخاری شریف کے لکھے جانے کے بعد جب وہ کتاب پڑھی جا رہی تھی تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم جو شافعی المسلک تھے، حضرت امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی تھے، وہ کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کے قریب مراقبے میں تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں اور فرمانے لگے کہ ابو زید تم کب تک بخاری کی شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف، بخاری نے جو بخاری شریف لکھی۔ تو اللہ کے نبی نے بخاری شریف کو اپنی کتاب قرار دی اور اس کی نسبت اپنی ذات مبارک کی طرف فرمائی۔ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت سنت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد حدیث کو لکھا۔ 16 برسوں میں 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف مکمل ہوئی، اور بخاری کی حدیثیں امام بخاری نے کہاں لکھی؟ حرم شریف میں بیٹھ کر لکھی۔ اور پھر اس حدیثوں کے شروع میں جو عنوانات لگائے جاتے ہیں، وہ عنوانات جن کو تراجم کہتے ہیں، انہوں نے وہ عنوانات مدینہ شریف میں روضہ رسول کے بالکل قریب بیٹھ کر وہ عنوانات لکھے۔ تو ایسی کتاب امام بخاری نے لکھی، ساری کتاب حدیثوں پر مشتمل ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ اپنی کتاب کا آغاز میں کس حدیث سے کروں، سب سے پہلے بخاری شریف میں کون سی حدیث لائی جائے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور و خوض کے بعد اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے جو حدیث لائی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث ہے۔ مکتب میں بچوں کو جو حدیثیں یاد دلائی جاتی ہیں، ان حدیثوں میں بھی 40 حدیثیں جو یاد دلائی جاتی ہیں، سب سے پہلے یہ حدیث ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اچھا عمل کر رہا ہے، نیت اگر خدا کو راضی کرنے کی ہو تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر اچھا عمل دین کا کوئی بڑا کام وہ کر رہا ہو لیکن نیت اس کی جو ہے خدا کو راضی کرنا نہ ہو، دوسرا مقصد، حتیٰ کہ اگر کسی دوسرے مقصد سے مسجد بھی تعمیر کرائی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں، وہ بھی قابل قبول نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد تعمیر کرائی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ بظاہر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، تو ہر آدمی کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن مقصد اندر کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، مقصد جو ہے دنیاوی اغراض کو حاصل کرنا۔ آج مغربی بنگال میں بابری مسجد کے نام سے ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، دیکھنے میں عام مسلمانوں کے لیے ارے بھائی مسجد کی تعمیر، اور وہ بھی بابری مسجد جو منہدم کی گئی ہے اس کی جگہ مسجد بن رہی ہے، تو عام سادہ لوگ مسلمان اپنے سروں پہ اینٹیں رکھ رکھ کے لے جا رہے ہیں، اور پھر اس کی خوب جو ہے تشہیر کی جا رہی ہے۔ مگر یہ بابری مسجد کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے وہاں مغربی بنگال کے اندر انتخابات میں کس طرح سے ہندو مسلم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے۔ اور بنانے والا، جس کو بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ کون بندہ ہے؟ وہ مسلمان بہت ہیں۔ آج اس ملک کے اندر اگر خود اغراض پسند اور دنیاوی دولت کی خواہش رکھنے والے مسلمان اگر فرقہ پرستوں کو نہ ملتے تو فرقہ پرستوں کو اپنے مقاصد میں کامیابی نہ ہوتی۔ ہماری صفوں میں ہے میر جعفر، میر صادق، اور یہ میر جعفر اور میر صادق ہر زمانے میں، اور ان کے ذریعے سے اس ملت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کسی بھی عمل پر ثواب نیت کے اعتبار سے ملے گا۔ نیت صحیح ہوگی تو ثواب ملے گا۔ نیت میں اگر بگاڑ ہوگا، فتور ہوگا، کھوٹ ہوگا، عمل تو دیکھنے میں دین کا نظر آ رہا ہے مگر کرنے والے کی نیت جو ہے وہ دوسری ہے، تو ویسا عمل اللہ کی نگاہ میں ذرے کے برابر قدر و قیمت نہیں رکھتا، ذرے کے برابر قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کا آغاز جو کیا جائے گا، یعنی جہنم میں سب سے پہلے جن کو ڈالا جائے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دین کا بڑا عمل کرنے والے ہوں۔ عالم دین کو لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار
آپ نے جو مجھے علم، دین کا علم دیا، میں نے اس علم کو عام کیا، لوگوں میں نے جو ہے بیانات کیے، لوگوں کے اندر تقریریں کی، لوگوں تک جو ہے دین کی بات کہی۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب تو نے کیا، لیکن یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تاکہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، تاکہ تجھے بڑا مقرر کہا جائے، تاکہ جو ہے دنیا بھر میں تیری تقریر کا ڈنکا بجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، فرشتوں کو، فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈالیں۔ اسی طرح سے دوسرے وہ بندے کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، خوب جو ہے سخاوت کرنے والا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے اتنی دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے آپ کی دی ہوئی دولت کو لوگوں پر خرچ کیا، لوگوں کو میں نے جو ہے خیرات کیا، اور دین کے کاموں میں نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تو نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میرے لیے نہیں کیا، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تاکہ تیری شہرت ہو کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ مسجدیں بنانے والے، فلاں صاحب جو ہے بہت زیادہ کار خیر میں جو ہے حصہ لینے والے، تو اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے شہید کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہوگی، لیکن نیت جو ہے اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سلف صالحین، تابعین، طبع تابعین کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نیت کی درستگی کو اس طرح سے سیکھتے تھے جس طرح سورہ فاتحہ سیکھی جاتی ہے۔ نیت کی درستگی کو سیکھنا ہے ہر عمل کے کرنے سے پہلے۔ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے، عمل شروع کرنے سے پہلے رک جائے اور دل کی کیفیت پر نظر ڈالے کہ میرے دل میں کیا بات آ رہی ہے۔ اگر اس عمل کے تعلق سے کوئی غلط بات میرے دل میں آ رہی ہے تو دل ہی دل میں آدمی اس کی نفی کرے، دل ہی دل میں آدمی اس کی نفی کرے، اور اللہ کی رضا کا احساس اور اس کی فکر یعنی اس سوچ کو دل میں لائے۔ صحابہ کرام، یہ جو حدیث ابھی بیان کی گئی، 3 قسم کے لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف میں وہ پوری حدیث تفصیلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرنے لگے تو تھوڑا سا بیان کیا، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، پھر اس کے بعد ہوش آیا، پھر تھوڑا سا بیان کیا، پھر جو ہے ان پر غشی آ گئی۔ یعنی اس منظر کو دیکھ کر کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں عمل نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت اونچا عمل کیا ہے، علم کے ذریعے سے خوب جو ہے علم پہنچایا، سخاوت کے ذریعے سے لوگوں پر خوب خرچ کیا، اپنی جان کو قربان کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں عمل بہت اونچے عمل ہیں، مگر عمل کرنے کے باوجود ان کا حال کیا ہوگا؟ نیت صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نیتوں پر توجہ دیتے رہے۔ نیت جو ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ اول تو ابن آدم کو شیطان عمل کرنے نہیں دیتا، کوئی بھی نیک عمل۔ شیطان کو ابن آدم سے دشمنی ہے، پرانی دشمنی۔ دشمن جتنا پرانا ہوتا ہے نا، اس کی دشمنی اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہ ابن آدم کا سب سے پرانا دشمن شیطان ہے۔ آدم علیہ السلام سے دشمنی کیا، ایسی دشمنی کیا کہ ان کو جو ہے نا وہ پھل جس پھل کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلایا، اور اسی کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ تو وہاں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اوپر سے دشمنی چلی آ رہی ہے، اور شیطان نے دشمنی کرنے کو اللہ سے جو ہے نا باقاعدہ چیلنج کر کے لیا کہ آپ نے مجھے دھتکار دیا، اب میں جو ہے آپ کا جو یہ اشرف المخلوقات، یہ جو انسان ہے،
میں اس سے دشمنی کروں گا. اور شیطان نے کیا کہا؟ میں آدم پر، ابن آدم پر حملہ کیسے کروں گا؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. قرآن میں کہا گیا. اللہ نے، شیطان نے اللہ سے عہد لیا، اللہ سے مدت مہلت طلب کی کہ مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے. اتنا میں انسان کے ساتھ جو ہے نا دشمنی کروں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں کے اکثر انسانوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. تو یہ جو شیطان ہے اول تو انسان کو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، لیکن جب آدمی زور ڈال کر جب آدمی نیک عمل کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد شیطان کا جو دوسرا حملہ ہوتا ہے وہ نیت کے راستے سے ہوتا ہے. نیت کے راستے سے ہوتا ہے، اور نیت کے راستے سے شیطان اندر آ جاتا ہے اور آدمی کے اندر غلط خیالات، دنیاوی اغراض اور بری نیتیں آدمی کے اندر پیدا کر دیتا ہے. ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا بگاڑ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت امت کا بگاڑ بدنیتی ہے یا بے نیتی ہے. بدنیتی کا مطلب یہ ہے کہ اچھے عمل میں بری نیت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے جو ہے دوسروں کو راضی کرنے یا دوسرے مقاصد حاصل کرنے کی نیت کرنا، یہ بدنیتی ہے. اور بے نیتی کیا ہے؟ بالکل ہی نیت نہیں، اچھی بھی نیت نہیں، بری بھی نیت نہیں. حالانکہ ایک مسلمان اگر نیت پر تھوڑی توجہ دے تو جن کاموں کو وہ دنیاوی کام سمجھ رہا ہے وہ کام بھی سراسر دین بن جاتے. ہم میں سے ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک روزی کمانے میں لگا رہتا ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے. یہ ہماری روز کی مصروفیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی نیت کے یہ اپنے کاموں میں لگا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی روزانہ کام پہ جانے سے پہلے یہ سوچے کہ بیوی بچوں کے لیے حلال روزی فراہم کرنا اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں کاروبار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کاروبار کے ذریعے حلال روزی اپنی بیوی بچوں کو فراہم کروں. تو میرے بھائیوں، ہم اگر یہ نیت کر کے روزانہ محنت کریں گے تو دن بھر جو ہم محنت کرتے ہیں نا اس پر ثواب ہی ثواب ہے. ہمارا یہ عمل جو بظاہر دنیاوی عمل ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ سراسر ثواب بنتا چلا جائے گا. ایسا ہر کام جس کو ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں، جس کو ہم دنیا کا کام سمجھتے ہیں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کبھی ہنسی مذاق کروں اور ان کے ساتھ جو ہے نا کبھی جو ہے نا دل لگی کی باتیں میں کروں، اور میرے دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ کے نبی بھی اپنی بیوی بچوں سے دل لگی کرتے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے، اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کبھی دل لگی فرمایا کرتے تھے. نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں جو ہے اپنی بیوی بچوں سے جو ہے مذاق کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ دل لگی کر رہا ہوں. تو ہمارا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ کرنا اور ان کے ساتھ دل لگی کرنا یہ بھی ثواب ہی ثواب بن جائے. ہم میں کا ہر بندہ روزانہ اذان جب ہوتی ہے تو نماز کے لیے مسجد آتا ہے. جب ہم مسجد آتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ ایک محدود نیت ہو گئی. اگر ہم مسجد سے نکلتے ہوئے سوچیں کہ بھائی جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، اور محلے والے مسجد میں آئیں گے، کوئی بیمار ہوگا تو میں اس کی تیمارداری کر لوں گا، اور مسجد میں کوئی ضرورت مند بندہ ہوگا تو میں اس کی مدد بھی کروں گا. مسجد میں کوئی بندہ مجھ سے کوئی مشورہ طلب کرے گا تو میں اس کو اچھا مشورہ بھی دوں گا. آپ یہ ساری نیتیں کر کے آئیں تو ان ساری نیتوں کا ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں،
بعض چیزیں دین میں بڑی اہم ہوتی ہیں لیکن ہمارے نزدیک اور ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک مدرسے کا کیلنڈر آیا ہوا ہے، مدرسہ معاذ ابن جبل، بودھن، نظام آباد۔ وہ مدرسہ ماشاءاللہ بہت اچھی دینی خدمات انجام دے رہا ہے، تو وہاں کا ایک خوبصورت کیلنڈر ہے۔ یہ کیلنڈر دراصل مدرسے کے تعاون کے لیے عام طور پر کیلنڈر چھاپے جاتے ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے، اس لیے تعاون سمجھ کر آپ حضرات جو ہے کیلنڈر خریدیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔